ہم پاکستان میں غذائی قلت کو پاکستان کا سیاسی ایجنڈا بنانا چاہتے ہیں۔ ہم پاکستان میں غذائی قلت کو ووٹ ایجنڈا بنانا چاہتے ہیں۔ غذائی قلت کی بنیاد پر آپ کے ملک میں عام بندہ ووٹ ڈالے، غذائی قلت کی بنیاد پر سیاستدان ووٹ مانگے۔ We want this۔ آپ میں سے نیوٹریشنسٹ میں سے ہی کوئی وزارتوں پہ بیٹھا ہو، وزیر صحت کوئی آپ میں سے ہو، پاکستان کی پارلیمنٹ میں کوئی مشیر لگا ہو، کوئی سفیر لگا ہو، کوئی پاکستان کی پارلیمنٹ میں MNA بن کر بیٹھا ہو، کوئی MPA بن کر بیٹھا ہو، کوئی بیوروکریسی میں بیٹھا ہو، کوئی آرمی میں نیوٹریشنسٹ بیٹھا ہو، کوئی نیوٹریشنسٹ CSS کر کے کسی محکمے میں جو ہے ایڈمنسٹریشن کے محکمے میں بیٹھا ہو۔ تو جب یہ ہوگا تو پھر ہم صرف سڑکوں پہ نہیں ہوں گے، پھر ہم اداروں میں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھا، کچھ لوگوں سے میں نے بات سنی ہے ہماری کمیونٹی کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ NDS والے، اس میں ان کے ذاتی مفادات ہیں اور یہ پولیٹکس کر رہے ہیں۔ پہلی بات مجھے یہ بتائیں، کب ہم نے کہا ہے کہ ہماری ایکٹیویٹیز پولیٹیکل نہیں ہیں؟ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم پاکستان میں غذائی قلت کو سیاسی ایجنڈا نہیں بنا رہے؟ ہمارا یہ واضح رہے، یہ آپ کو پتا ہو کہ we are doing the politics۔ ہم پاکستان میں غذائی قلت کو پاکستان کا سیاسی ایجنڈا بنانا چاہتے ہیں۔ ہم پاکستان میں غذائی قلت کو ووٹ ایجنڈا بنانا چاہتے ہیں۔ غذائی قلت کی بنیاد پر آپ کے ملک میں عام بندہ ووٹ ڈالے، غذائی قلت کی بنیاد پر سیاستدان ووٹ مانگے۔ We want this۔ اور سڑکوں پر آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ان سے بھیک مانگنے کے لیے آئیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ خیرات دو، ہمارے مطالبات پورے کرو۔ اگر سیاست نہیں کی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ صرف اور صرف بھکاری کی حیثیت رکھتے ہیں آپ اس ملک میں۔ اور اگر آپ نے اپنے مطالبات منوانے ہیں اور اس ملک میں کوئی تشخص پانا ہے تو پارلیمنٹ کی طرف رخ کرو، پاکستان کی مین سٹریم پولیٹکس میں آنا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ حسنین معاویہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اپنی پاور چاہتا ہے۔ مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ ایک شخص پاور کیوں چاہتا ہے؟ ایک مڈل کلاس انسان اس وقت پاور چاہتا ہے جب اس کے مطالبات اس کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں سنے جا رہے اس ملک میں۔ ایک طبقہ مڈل کلاس اس لیے پاور چاہتا ہے کہ وہ اپنی ڈیمانڈز اور اپنی آئیڈیالوجی جو ہے وہ پاور میں آ کر اس کو امپلیمنٹ کر سکے۔ پاور میں آنے کا صرف اور صرف یہ مقصد ہوتا ہے، اور پاور اس لیے ضروری ہوتی ہے۔ کیا آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس کی اس ملک میں سنتا ہی کوئی نہ ہو؟ کیا کسی ایسے شخص کے ساتھ آپ اس کی نظریاتی سپورٹ کریں گے جس کی کوئی پاور ہی نہ ہو، جس کا آپ کو پتا ہو کہ یہ ہمیں کچھ اس کو بولنا ہی نہیں آتا، یہ ہمارے مطالبات پریزنٹ ہی نہیں کر سکتا؟ نہیں کھڑے ہوں گے۔ تو یہ تصور، یہ سوچ رکھنا کہ ایک شخص جو جدوجہد کر رہا ہے، پولیٹیکل اسٹرگل کر رہا ہے، اس کا اپنا مفاد ہے، یہ سیاست میں جو ہے وہ انوالومنٹ چاہتا ہے، یہ پاور چاہتا ہے، یہ ایک انتہائی امیچیور بات ہے۔ میچیورٹی ہی یہ ہے کہ سیاسی جدوجہد ہوتی ہی اس لیے ہے کہ اقتدار میں آئیں، سیاسی جدوجہد ہوتی ہی اس لیے ہے کہ پاور میں آئیں، کہ جب ہم اقتدار اور پاور میں آئیں تو پھر ہمارے جو سیاسی نظریات ہیں ہم اس کو امپلیمنٹ کرا سکیں۔ ادروائز یہی ہوتا ہے کہ گھروں میں بیٹھ کر کوٹتے رہو، بھیک مانگتے رہو ان سیاستدانوں سے، ان کی طرف منہ کر کے ان سے جو ہے صرف امید رکھو کہ یہ کسی وقت ہمیں پھینکیں گے اور ہم کھائیں گے۔ تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے کچھ سیاسی میچورٹی لے کر آئیں اپنے اندر۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ 25 سے 30 سال کی عمر کے ہمارے لوگ ہیں اور یہ اتنے سیاسی امیچور ہیں۔ 12 سال کی عمر میں نظریات جنم لے چکے ہوتے ہیں اور 15 سال کی عمر میں انسان نظریات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میدان میں کھڑا ہوتا ہے۔ 17 سال کی عمر میں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ نظریات کی بنیاد پر فاتحین نے علاقے فتح کر لیے تھے، اور 21 سال کی عمر میں جو ہے انسان نسلوں کی بہتری کی طرف سوچ رہا ہوتا ہے، اور ہمارا 30 سال کا نوجوان ابھی اتنا میچور ہے کہ وہ ان باتوں پہ صرف ہنستا ہے، مسکراتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں۔ اور سیاست کو ہم نے اتنا برا سمجھ لیا ہے، سیاست کو ہم نے پتہ نہیں سمجھ کیا لیا ہے، کوئی سیاست کی بات کرے تو اسے کنارہ کشی کر لیتے ہیں، اور پھر اپنے بجلی کے بل کے لیے، اپنے پانی کے لیے، اپنی روٹی کے لیے، آٹے کے لیے مطالبات بھی سیاستدانوں سے کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ مکمل طور پر کنارہ کش کر لو ان لوگوں سے،
آپ جنگلوں میں نکل جائیں، آپ اس ملک میں رہیں ہی نہ پھر اگر آپ کو سیاست بری لگتی ہے۔ سیاست پیغمبری پیشہ ہے، سیاست صحابہ کا پیشہ ہے، سیاست ایک عبادت ہے جو اس لیے کی جاتی ہے کہ اپنے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کیا جائے، اور ایک سیاسی شخص جو میدان میں نکلا ہوتا ہے اس کا ذاتی مفاد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سیاست میں آنا اس ملک میں موت کو گلے لگانے کے برابر ہے۔ جب آپ نظریاتی سیاست کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ملک سے غذائی قلت کا خاتمہ کرو، غریب کو روٹی پہنچاؤ، مہنگی چیزیں اور یہ پیک کی ہوئی کمپنیوں کی چیزیں بند کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بڑے بڑے مافیات کے ساتھ ٹکرا رہے ہو۔ تو ہم اپنی جان پہ کھیل کر، یہ ہمارا ذاتی مفاد نہیں ہو سکتا۔ ذاتی مفاد والا شخص بزنس کرتا ہے، ذاتی مفاد والا شخص جو ہوتا ہے، کسی کا ذاتی مفاد ہو تو وہ ملک ریاض بننے کی کوشش کرے گا، کسی کا ذاتی مفاد ہو تو وہ جہانگیر ترین بننے کی کوشش کرے گا، جس کا ذاتی مفاد ہو تو وہ بزنس امپائر کھڑی کرنے کی سٹرگل کرے گا، وہ پولیٹیکل سٹرگل نہیں کرے گا، کیونکہ پولیٹیکل سٹرگل میں بڑی پاورز بھی ہوں، بے نظیر ہو تو سڑکوں پر مار دی جاتی ہے، بھٹو ہو تو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے، کوئی بھی ہو سیاسی سٹرگل میں موت کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی آپ میں سے ہے جو کہتا ہے کہ میں سیاست کرنا چاہتا ہوں، یہ پاور چاہتے ہیں، ان کے الٹرنیٹ کوئی آئیڈیالوجی یا کوئی الٹرنیٹ کوئی آپ کے پاس آئیڈیا ہے تو آپ آئیں، آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے۔ اگر نہیں ہے تو پھر خدا کے لیے یہ غلط سوچ ڈیولپ نہ کریں، دوسروں کو خراب نہ کریں، اور خود بھی کچھ اچھی میچورٹی پیدا کریں تاکہ ہم اپنے معاشرے کے لیے کچھ بہتری کر سکیں۔ اور جو سیاست ہے یہ ایک بہترین چیز ہے، اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اس ملک میں۔ اور میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے یہ عہد کر لیں جو ہم چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آنے والے الیکشنز میں غذائی قلت کا جو مسئلہ ہے پاکستان کی پارلیمنٹ میں بولا جا رہا ہو۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نیوٹریشنسٹ کو چاہیے کہ وہ بیوروکریسی میں ہو، نیوٹریشنسٹ کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی جو ہے وہ لیجسلیشن ٹیم میں ہو، سیاست میں ہو۔ نیوٹریشنسٹ جو ہیں وہ پاکستان کی آرمی میں ان کو اپلائی کرنا چاہیے تاکہ ہمارے لوگ مختلف اسٹرانگ اداروں میں بیٹھے ہوں۔ سی ایس ایس کے ایگزامز دینے چاہیے نیوٹریشنسٹ کو تاکہ ہم مضبوط ہوں، ہمارے ہاتھ مضبوط ہوں۔ اور سیاست جو ہے، پولیٹکس جو ہے، جو پارلیمنٹ کی راہ ہے، یہ سب سے اسٹرانگ ہے۔ تو ایک دوسرے کا دست و بازو بنے، ایک دوسرے کی طاقت بنے، صرف اس لیے کہ جب آپ اپنے طبقے سے کسی کو لے کر آتے ہیں تو وہ پورے کے پورے طبقے کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ ہمیں سیاست کی بہت ضرورت ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے الیکشنز کے بعد لازمی نہیں کوئی ہم میں سے کوئی شخص، آپ میں سے نیوٹریشنسٹ میں سے ہی کوئی وزارتوں پہ بیٹھا ہو، وزیر صحت کوئی آپ میں سے ہو، پاکستان کی پارلیمنٹ میں کوئی مشیر لگا ہو، کوئی سفیر لگا ہو، کوئی پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایم این اے بن کر بیٹھا ہو، کوئی ایم پی اے بن کر بیٹھا ہو، کوئی بیوروکریسی میں بیٹھا ہو، کوئی آرمی میں نیوٹریشنسٹ بیٹھا ہو، کوئی نیوٹریشنسٹ سی ایس ایس کر کے کسی محکمے میں جو ہے ایڈمنسٹریشن کے محکمے میں بیٹھا ہو۔ تو جب یہ ہوگا تو پھر ہم صرف سڑکوں پہ نہیں ہوں گے، پھر ہم اداروں میں ہوں گے۔ تھوڑا بڑے سکیل پہ آ کر سوچیں، اب ان چیزوں سے باہر نکل آئیں۔ یہ جواز رہ ہی نہیں گیا کہ فلاں سیاست کر رہا ہے، فلاں سیاست کر رہا ہے۔ سیاست کرنے والا شخص ذاتی مفاد رکھ نہیں سکتا، یہ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھائی کی طرف لے کر آئیں۔ اس طرح کے خیالات ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اس طرح کی سوچ آپ کو کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہونے دیتی، اس طرح کی سوچ آپ کو تنہا رکھتی ہے پوری دنیا میں۔ یونٹی از اے اسٹرینتھ۔ آج اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر دیکھ لیں کہ جو لوگ تنہا رہے ہیں وہ تنہا رہے ہیں۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، اقبال کہتا ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے آپ کو پاورفل کرنا ہے تو ایک پاورفل یونٹی میں پولیٹیکل میچور ہو کر آپ کو آگے آنا پڑے گا۔ اس کو آپ کو نظریات دینے پڑیں گے، اور وہ نظریات یہ ہیں کہ نظریہ صحت مند پاکستان ہو، تاکہ جب صحت مند پاکستان ہوگا تو آپ کے ذہن سٹرونگ ہوں گے۔ جب آپ کو اچھی ڈائٹ مل رہی ہوگی، برین آپ کی جو گروتھ ہے وہ اچھی ہوگی، آپ کی سوچنے سمجھنے کی ٹیکنیکل کیپیبلٹیز آپ کی اچھی ہوں گی۔ جب ٹیکنیکل کیپیبلٹیز اچھی ہوں گی آپ ریسرچ میں بہتر ہوں گے، اور جب آپ ریسرچ میں بہتر ہوں گے آپ ایک سپر پاور نیشن بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ نیوٹریشنسٹ پورے پاکستان کے عام لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر اس نظریے اور اس سوچ پر کام کریں گے، اور آنے والے الیکشنز میں تیار رہیں کہ ہم نے پاکستان کا مین سٹریم پولیٹیکل ایجنڈا جو ہے وہ غذائی قلت کو بنانا ہے۔